فقال علیہ الصلوۃ والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی جتنے اب موجود ہیں، آئندہ آنے والے ہیں، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، سب انسانوں کی کامیابی دنیا اور آخرت کی، ہاں سب انسانوں کی کامیابی دنیا اور آخرت کی اللہ رب العزت نے اپنے دین پہ چلنے میں رکھی ہے۔ دین پر چلنے والے کامیاب اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ناکام۔ یہ آواز بہت اونچی ہے یہاں پہ، آج جو بیٹھنے والے مجمع اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آج بیٹھنے والے ترجمہ جو کر رہے ہیں بہت اونچی آواز۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا دار و مدار اپنے دین پر عمل کرنے میں رکھا ہے، اپنے دین پر عمل کرنے میں رکھا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ تعالی کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ دین پر چلنے میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ناکام۔ کتنا ہی مال دولت ان کے پاس ہے، کتنے ہی دنیا کے اسباب ہیں، عہدے ہیں، لیکن اگر دین پر نہیں چل رہے، ناکام۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف قوموں کے اور مختلف قسم کے نافرمانوں کے اور اللہ کے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے کہ اللہ کے نبی باوجود کہ ان کے پاس سامان نہیں ہوتا تھا، حکومت نہیں ہوتی تھی، تعداد نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں کامیاب فرمایا، ان کے ماننے والوں کو کامیاب فرمایا۔ اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے عہدے والے، ان کے پاس بہت چیزیں، بڑا مال، بڑی حکومت، بڑے عہدے، لیکن جب دین پر نہیں چلے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ نہیں چلے، اللہ نے سب کچھ دنیا کی چیزیں ہوتے ہوئے اللہ ان کو ناکام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ تو کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، دنیا کے اسباب نہیں ہیں، مال دولت، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے مال اکٹھا کر لینا، بڑے خزانے جمع کر لینا، یہ دنیا میں کامیابی کا دار و مدار نہیں، بلکہ بعض دفعہ تو یہ دنیا کے اسباب اور دنیا کی چیزیں آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، آدمی کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بہت سا مال اکٹھا کر لیا، اب ڈاکو گھر میں گھس آئے، لاؤ نکالو چابی، سارا مال ہم نے نکالنا ہے۔ اب چابی دینے میں دیر کی، پسو پیش کیا، گولی مار کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مال کس کام کا؟ جو اس کی جان کے لینے کا سبب بن گیا، یہ مال اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ بڑی قیمتی کار میں جا رہا تھا اور اس سے جو ہے کار روک کر اسے مانگا، اس نے نہیں دیا تو اس کی اپنی کار کے اندر گولی مار دی۔ تو حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان فرمایا قرآن شریف میں۔ بڑا مال تھا اس کے پاس، اتنے خزانے تھے کہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقت والی جماعت اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی۔ طاقتور جماعت مضبوط، وہ اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنی چابیاں تھیں۔ تو خزانے کتنے ہوں گے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی مانو، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، اس مال میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو۔ وہ کیا کہنے لگا؟ نہیں، یہ تو میں نے اپنے تجربے اور اپنی محنت سے مال کمایا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے نہیں دیا، میں نے خود کمایا ہے، میں نے اپنے
تجربے سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، اس کو ترغیب دیتے رہے، اس کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دیکھ اللہ نے مال دیا ہے، تو اللہ کے مال میں اللہ کے حکم کو پورا کر، میں تجھ سے مال نہیں چاہتا، مجھے مال نہیں چاہیے تجھ سے، اپنے مال کو ایسے استعمال کر جیسے اللہ کا حکم۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، چچا زاد بھائی تھا، کیا تھا، قریبی رشتہ دار بھی تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا رہا، انکار کرتا رہا۔ آخر قارون نے ایک بہت زیادہ بھونڈی حرکت کی، بہت زیادہ برا کام کیا۔ اس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، ہر وقت آ جاتے ہیں اور مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں اللہ کا حکم مانوں، اس مال کو میں خرچ کروں، اپنی مرضی سے خرچ نہ کروں۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دوں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دوں۔ اس نے ایک بری عورت کو تیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بری عورت کو تیار کیا اور بہت سا مال بھی دیا، ابھی اتنا مال لے لے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر لے گی، پھر اور زیادہ مال دوں گا۔ کیا سمجھتا تھا کہ میں اپنے مال کے زور سے جو چاہے کر لوں، جو چاہے کر لوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار آ کے مجھے سمجھاتے ہیں اور میں ان کی بات نہیں مانتا، پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو ان کو بدنام کرنے کے لیے بری عورت کو تیار کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ کہنے کے لیے کھڑے ہوں تو، اور وہ وعظ کہتے کہتے جب وہ زنا کا برے فعل کی سزا بیان کریں، یہ برا کام ہے اور اس کی سخت سزا ہے، تو کھڑی ہو جائیو اور تو کھڑے ہو کے سب کے سامنے یہ کہنا، اے موسیٰ، یہ جو آپ برے کام کی سزا بیان کر رہے ہیں، اگر آپ بھی یہ برا کام کریں تو ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، وہ فوراً کہیں گے کہ جو بھی کرے، کوئی شریف کرے یا کم درجے کرے، سزا سب کی ایک ہے، تو ان پہ تہمت لگا دیجیے، بس اتنا کام تو کر لے، اتنا تجھے مال دوں گا۔ وہ عورت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے اپنی قوم میں، اور بیان فرماتے فرماتے جب زنا کی برائی بیان کی اور اس کا حرام ہونا، اللہ کی نافرمانی ہونا بیان فرمایا، جی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ برا کام کرنا تو بہت اگلی بات ہے، اس کی جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، کسی نامحرم کو دیکھنا، کسی نامحرم سے باتیں کرنا، یہی اس کی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، اسی سے آدمی برے کام کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کرتا، کان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، کان سے نامحرم کی آواز سنتا ہے، آنکھ سے نامحرم کو دیکھتا ہے، زبان سے نامحرم سے باتیں کرتا ہے۔ وہاں کہ ولا تقربوا، اس برے کام کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی نامحرم سے بات بھی نہ کرو، اس کی آواز بھی نہ سنو، اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھو بھی نہیں، اس کی طرف دیکھو بھی نہیں، نامحرم کی طرف دیکھنا بھی حرام، اس کی آواز سننا بھی حرام، اس سے بولنا اور غلط باتیں کرنا یہ سب حرام۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس برے کام کا ذکر کیا اور اس کی سزا کا ذکر کیا، یہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ جو یہ بیان کر رہے ہیں اس برے کام کی برائی اور اس کی سزا، تو یہ کیا سزا خالی عام لوگوں کے لیے ہے یا اگر کوئی اور شریف آدمی کرے تو اس کے لیے بھی ہے؟ فرمایا سب کے لیے ہے، جو یہ غلط کام کرے گا، حرام کام کرے گا، اس کے لیے سزا ہے۔ اب اس نے کہہ دیا، نعوذ باللہ، تہمت لگا دی، اے موسیٰ اگر آپ یہ برا کام کریں، مایا کہ اللہ کے یہاں برا کام کرنے میں سب کی سزا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا
ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا ایک عورت اس طرح کہہ سکتی ہے. جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور فرمایا او عورت سچ کہہ، کیا بات، سچ سچ کہہ. اللہ رب العزت نے اس عورت کے دل میں ڈر ڈال دیا، روب ڈال دیا. تھی تو جھوٹی، تھی تو جھوٹی، جھوٹا الزام لگا رہی تھی، تہمت لگا رہی تھی، لیکن پیسوں کے لالچ میں، مال کے لالچ میں اس نے جو ہے یہ بکواس کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچ سچ بتا کیا بات ہے. اب وہ بول پڑی، اس کے دل میں اللہ نے جو ڈر ڈال دیا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا، یہ تو مجھے قارون نے ورغلایا تھا. ہاں، قارون نے مجھے اس جھوٹے کام پر تیار کیا تھا، اتنا مال مجھے پہلے دیا اور یہ ساتھ کہا جب یہ تو کام کر لے گی، یہ تہمت لگا دے گی، یہ الزام لگا دے گی، اتنا مال تجھے اور دوں. صاف سچ سچ بول دیا. ساری قوم نے سن لیا کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور اس کو قارون نے ورغلایا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام بالکل پاک، بالکل پاک. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے. اے اللہ، اب تو اس ملعون کو پکڑ لے، اپنی پکڑ اس پہ نازل فرما دے. یہ تو آخری حد تک پہنچ گیا، اب تک تو بات ہی نہیں مانتا تھا، اب تہمت لگانے اور الزام لگانے پر آ گیا، جھوٹی بکواس کرنے پر آ گیا، عورت کو اس پہ تیار کر لیا. اے اللہ اپنی پکڑ اس پہ نازل فرما. سجدے میں پڑے پڑے اللہ سے مانگتے رہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، زمین آپ کے حکم کی تابع کر دی، حکم دیجئے زمین کو، جو آپ کو حکم دیں گے زمین آپ کا حکم مانے گی، زمین آپ کا حکم مانے گی. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم دیا اے زمین پکڑ اس قارون کو، اے زمین پکڑ اس قارون کو. زمین نے فوراً قارون کے پاؤں پکڑ، قارون کے پاؤں زمین میں دھس گئے. اب قارون پریشان ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اب بڑی کوشش کر رہے ہیں، سارا جسم باہر ہے، سارا جسم باہر ہے، پاؤں زمین کے اندر. دیکھنے میں تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی، پاؤں کو ہلایا آدھی پاؤں نکل جائے، لیکن وہ ایسے ویسے نہیں دھسے تھے، وہ تو اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہو گیا. اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اس پر آ گئی تھی. اب بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کر رہا ہے پاؤں نکالنے کی، پاؤں زمین نے پکڑ رکھے، زمین چھوڑتی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور پکڑ اس کو، گھٹنے تک زمین میں دھس گیا، گھٹنے تک. جب اللہ کا عذاب شروع ہوتا ہے پھر آدمی کچھ بھی کرتا ہے اس سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی، وہ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا رہا، ان کی بات کو جھٹلاتا رہا، اللہ برداشت فرماتے رہے، اللہ برداشت فرماتے رہے، مہلت دیتے رہے، اللہ اس کو مہلت دیتے رہے، شاید اب مان جائے، شاید اب مان جائے. اب جب گھٹنوں تک پکڑ لیا اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میں نکل نہیں سکتا. پہلے تو صرف پاؤں تھے زمین کے اندر دھسے تھے، پاؤں نکالنے کی تو کوئی امکان تھا، اب تو گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا ہوں، اب کیسے نکلوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا زمین سے اور پکڑ، پیٹ تک زمین کے اندر چلا گیا. اب ذہن تو شیطانی تھا قارون کا، ذہن کے اندر تو دماغ کے اندر فساد بھرا ہوا تھا. کہنے لگا اچھا اے موسیٰ میں سمجھا، مجھے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار کروا رہے ہو تم، اور تم میرے سارے مال پہ قبضہ کر لو گے. بڑا مال تھا اس کو، بڑے خزانے تھے. اے موسیٰ مجھے تو اللہ کے عذاب میں پکڑوا رہے ہو اور خود جائے سارے مال پہ قبضہ کر لو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جلال آیا، ارشاد میں جاؤ اس کے سارے مال کو لے کر آؤ، اس کے سر پہ. اپنے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا جاؤ اس کے سارے خزانے لے کر آؤ اور اس کے سر پہ ڈالو. ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قارون اپنے سارے مال دولت خزانوں سمیت قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا، دھستا رہے گا۔ کتنا بڑا عذاب! اس کا مال اس کو بچا نہیں سکا، اس کا مال اس کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ بھی ڈوبا زمین کے اندر، اس کا مال بھی سارا ڈوبا زمین کے اندر۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے کامیابی صرف اور صرف اپنے دین پر عمل کرنے میں اور دین پر چلنے میں رکھی۔ کامیابیوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ناکامی کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ قارون تباہ برباد ہوا، قارون تباہ برباد ہوا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ، ملک اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، کیا کہہ رہا ہے کہ میں نعوذ باللہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور کیا، اور میں تمہارا رزاق ہوں، میں تمہیں روزی دینے والا ہوں۔ اور کیا احمقانہ حرکت کرتا تھا کہ زمین سے غلہ اگتا تھا، کسان محنت کرتے تھے اور غلہ اگاتے تھے، جب غلہ اگتا تھا تو سارے کھیتوں سے غلہ منگوا کر اپنے محل میں جمع کر لیتا۔ میں رزق دینے والا ہوں، جس کو رزق چاہیے میرے محل میں آئے، آ کے مجھ کو سجدہ کرے، پھر اس کو غلہ دوں گا۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں۔ ارے تو کہاں رزق دینے والا؟ تو نے غلہ اگایا ہے، یہ غلہ تو نے پیدا کیا ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ کسان نے محنت کی زمین میں، اللہ نے اس کی بیجوں سے غلہ اگا دیا، ایک ایک بیج سے کتنے سینکڑوں دانے اللہ نے پیدا فرما دیے۔ تو اللہ نے پیدا فرمایا، تو نے کیا کیا؟ تو نے تو تیار رزق کو جمع کر لیا۔ تو کہاں سے رزق دینے والا؟ رزق دینے والے تو اللہ ہے۔ رزاق تو کون ہے بھائی؟ اللہ رزاق۔ اب اس نے قانون بنا دیا، جہاں میں ہوں، جس شہر میں، جس محل میں میں ہوں، وہاں جو غلہ لینے آئے آ کے مجھ کو سجدہ کرے، پھر اسے غلہ ملے گا۔ اور دور کے علاقوں میں اپنی تصویر یا اپنا بت رکھوا دیا، جو اس کو سجدہ کرے گا اسے غلہ ملے گا۔ اور کیا بکواس کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں روزی دینے والا، میں تمہارا رزاق ہوں۔ چلتا رہا، اللہ کے نبی اس کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ اپنے ضد پر اڑا رہا، اپنے کفر پر ڈٹا رہا اور ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہے، بہت مہلت دی اس کو، بہت مہلت دی۔ یہ دنیا بھی تو اللہ ہی نے اس کو دی تھی، یہ دنیا کہاں سے آئی تھی؟ یہ مال دولت، یہ حکومت کہاں سے آئی تھی؟ یہ بھی تو اللہ نے دی تھی۔ لیکن اللہ کی نعمت کو لے کر غلط استعمال کرتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا انکار کرتا رہا، اپنے آپ کو رب کہلواتا، پوری دنیا کا بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا۔ چلتے چلتے جب حد ہو گئی اور وہ اللہ کی نافرمانی میں ڈٹا رہا، اب اللہ رب العزت نے اس کو اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کو اور اس کی قوم کو، نہ ماننے والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کئی فرشتے نہیں بھیجے، آسمان سے فرشتے نہیں اتارے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج بھیج دی۔ طاقتور بادشاہ، حکومت والا، طاقت والا، فوجوں والا، بڑا وہ غرور کرتا تھا، بڑا تکبر کرتا تھا، آج مچھر کے سامنے بے بس۔ چھوٹی سی مخلوق، یوں ہاتھ مارو تو اگر زیادہ مچھر 2-3 مر جائیں گے، ایک مچھر تو یوں کیا مر گیا، یوں ہاتھ کیا ہاتھ میں آ گیا۔ مچھروں کی فوج بھیج دی، اتنے زیادہ مچھر، کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ چھا گئے، سورج کی روشنی چھپ گئی، اتنے مچھر۔ تو اللہ کا عذاب اتنے مچھر، اور مچھر ایسے، اللہ کے عذاب جو مچھر کی شکل میں آیا، ایسے کہ جب وہ کاٹتے تھے تو اس کا جسم جو ہے
کافر کا جسم اس کے کاٹنے سے گھلنا شروع ہو جاتا مچھر کے کاٹنے سے وہ آدمی مر جاتا اور اس کا جسم گھلنا شروع ہو جاتا. نمرود جب اس نے دیکھا مچھر ہر طرف سے مچھر ہی مچھر، اب مچھر کاٹ رہے ہیں اور میری فوج اور میری حکومت کے لوگ سب مر رہے ہیں، تو بھاگا دربار سے اپنے تخت چھوڑ کے بھاگا، اندر بھاگا، ایک مچھر اس کے پیچھے اللہ نے اس مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا. ایک مچھر، اب وہ ایک مچھر سے ڈر رہا ہے. جو دنیا کا بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اپنے آپ کو رزاق کہلواتا تھا، اب ایک مچھر سے ڈر رہا ہے. محل کے اندر کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں، جہاں وہ جائے مچھر اس کے پیچھے، جہاں وہ جائے مچھر اس کے پیچھے. اب وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس ایک مچھر سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اتنی طاقت والا بادشاہ، اتنی فوجوں والا بادشاہ، اس کو ایک مچھر سے نہیں بچ سکتا. اب کیا ہوا؟ وہ مچھر اس کی ناک کے اندر گھس گیا اور دماغ تک پہنچ گیا اور دماغ میں جا کر بیٹھ گیا، اور دماغ میں بیٹھ کر اس کی مغز کو ڈنگ مارتا تھا. تو اس کے سر میں درد ہوتا تھا، بہت شدید درد ہوتا تھا، ناقابل برداشت. ایک دن وہ گھر سے نکل رہا تھا، دروازے سے اس کا سر ٹکرا گیا، تو اس کو کچھ سکون ہوا. وہ کیا ہوا کہ دروازے سے سر ٹکرایا تو مچھر نے تھوڑی دیر کے لیے کاٹنا چھوڑ دیا، اس کو سکون ملا. اس نے کہا اچھا میرے سر کی درد کا علاج یہ ہے کہ سر پہ چوٹ پڑے تو سکون ہوتا ہے. ہوتا کیا تھا؟ سر پہ چوٹ پڑتی تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا. وہ سمجھتا مجھے سکون مل گیا. اب اس نے دربار میں، جو کہتے ہیں کہ دربار میں اس نے جوتا رکھوایا. جو پہلے کہتا تھا کہ دربار میں آئے مجھے سجدہ کرے، اب وہ کہتا تھا جو دربار میں آئے پہلے میرے سر پہ جوتا مارے پھر مجھ سے بات کرے. اللہ نے ذلیل کیا اس طاقتور بادشاہ کو، پوری دنیا کے بادشاہ کو ذلیل کیا. اس کی زندگی میں اتنا ذلیل کیا، اس کی ذلت کو چھڑا نہیں سکا. اب جو آتا اس کے سر پہ جوتا مارتا، پھر اس سے بات کرتا. جو یہ کہتا تھا جو مجھے سجدہ کرے گا میں اس کو رزق دوں گا، میں اسے غلہ دوں گا، اگر سجدہ نہیں کرے گا اسے غلہ نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس طاقتور اور پوری دنیا کے بادشاہ کو ایک مچھر سے ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ ہرگز نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. کامیابی اللہ کے چاہنے سے ملتی ہے اور ناکامی اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. کامیابی اللہ کے چاہنے سے ملتی ہے اور ناکامی اللہ کے حکم سے آتی ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس یقین کے بنانے کی ضرورت ہے. مال دولت میں، حکومت میں، عہدوں میں اور سامان میں اور پیسے اور مال دولت میں اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں عزت نہیں ہے. ناکامی تو اس سے آ جاتی ہے، کامیابی نہیں آتی. کامیابی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے جب اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بناتے ہیں. اللہ کامیاب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب مانتے ہیں. تھوڑے مال والے کو اللہ کامیاب فرما دے اور زیادہ مال والے کو اللہ ناکام فرما دے. تھوڑے مال والے کو اللہ کامیاب فرما دے اور زیادہ مال والے کو اللہ ناکام فرما دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان
اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم پچھلے انبیاء کے واقعات بیان فرماتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو جما دیں. اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا آپ کے دل کو جما دیں. آپ سے پہلے نبی آئے، انہوں نے محنت کی، اللہ نے کیسے ان کو چمکایا، اللہ نے کیسے انہیں کامیاب فرمایا. آپ بھی ہماری بات مانیں گے اور ہمارا کام کریں گے اور محنت کریں گے، آپ کو بھی چمکائیں گے اور آپ کے ماننے والوں کو چمکائیں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کے ماننے والوں کو عزت دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ان کے پاس مال دولت، نہ ان کے پاس حکومت، نہ ان کے پاس سامان، جی چھوٹی جھونپڑی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع میں ارشاد فرمایا جب آپ کے لیے جھونپڑی بنائی گئی تاکہ اس میں آپ عبادت کریں، آپ اس میں آرام فرمائیں، آپ نے ارشاد فرمایا عریشی کا عریشی موسیٰ علیہ السلام، میری جھونپڑی ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھونپڑی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چوغا تھا، ایک چوغا، دن میں اس کو پہن کر وہاں سرمایا کرتے تھے اپنی قوم کو. چوغا پہن کر وہاں سرمایا کرتے تھے اور رات کو آدھا بچھا لیتے آدھا اوڑھ لیتے. وہی ان کا بچھونا تھا، وہی ان کا لباس تھا، وہی ان کا بستر اور بچھونا تھا. لیکن سب سے اس وقت کے سب سے کامیاب ترین انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اعتبار سے، دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے بہت کم. ہماری اما جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھ لیتے، پھر دوسرا چاند دیکھ لیتے، پھر تیسرا چاند دیکھ لیتے، یعنی 2 مہینے پورے ہم پہ گزر جاتے اور حضور کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا. 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. اما جان تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ارشاد فرمایا 2 عمدہ چیزوں پر، کھجور اور پانی. کھجور مل گئی تو کھا لی، نہیں ملی تو صبر کر لیا، پانی پی لیا. اس پہ ہمارا گزارا تھا. کیسی روٹی، کیسا آٹا، کیسے چاول، بس کھجور اور پانی. 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. ابھی حید الصحابہ واقعہ پڑا تھا 2 دن پہلے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 30 دن ایسے گزر جاتے تھے، بعض دفعہ 30 دن، 1 مہینہ، کہ میرے لیے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بس کچھ تھوڑا سا کچھ کھانے کا سامان جو حضرت بلال کے بغل میں آ جاتا، روٹی کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز. 1 مہینہ گزر جاتا تھا. لیکن سب سے اونچے اور سب سے عزت والے اور سب سے اعلیٰ انسان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد بنائی آپ نے، مسجد بنائی، جی مردوں کو حکم دیا کہ پہاڑوں سے پتھر لے آؤ. اب مرد پتھر ڈھو کے لا رہے ہیں مسجد بنانے کے لیے. مسجد بنانے کے لیے اس زمانے کی مستورات صحابیات بھی بڑا شوق رکھتی تھی. حضور کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ، یہ مرد تو مسجد بنانے میں حصہ لے رہے ہیں، ہم عورتوں کو بھی حصہ ڈالنے کی اجازت دے دیں، ہم بھی اس مسجد کے بنانے میں حصہ ڈالیں. آپ نے ارشاد فرما دیا ٹھیک ہے. دن میں مرد پتھر ڈھو کے لائیں اور رات کے اندھیرے میں مرد کوئی نہ جائے، مستورات پتھر لے کے آئیں. اب مستورات بھی پہاڑ سے پتھر ڈھو کے لا رہی ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے. 1 پیسہ خرچ نہیں کیا آپ نے، آپ کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا مسجد کی تعمیر کے لیے. دن میں مرد پتھر ڈھو کے لا رہے ہیں اور رات کو اندھیرے میں مستورات پتھر لے کے آ رہی ہیں. اور جب اتنے پتھر جمع ہو گئے کہ جس سے اس کی دیواریں کھڑی ہو جاتی، اب اس کے دیوار کو بنانے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی مٹی میں اللہ کا پیدا کیے پانی میں ملایا، گارا بن گیا. اب پتھر کو جوڑنے کے لیے گارا استعمال کیا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. اور اس کے بنانے والے معمار،
اس کی تعمیر کرنے والے کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، صحابہ رضی اللہ عنہم اس مسجد کو بنانے والے تھے۔ اس مسجد کے بنانے میں ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ پہاڑ سے پتھر، اللہ کے پیدا کیے ہوئے پہاڑ سے پتھر ڈھو ڈھو کے لائے اور ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اللہ کی بنائی مٹی میں اللہ کا پیدا کیا پانی ملایا، گاڑا بنا کے اس کی دیواروں کو بنایا۔ اب جب دیواریں اونچی ہو گئی، چھت ڈالنے کا وقت آیا تو مدینہ منورہ کے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب وہ آگے بڑھے۔ ان کے مدینہ منورہ باغات تھے، کھجوروں کے باغات تھے، وہ اپنے باغات میں گئے اور کھجوروں کے درخت کاٹ کاٹ کر لے آئے۔ ان کھجوروں کے درختوں کے تنے یہ مسجد نبوی کے ستون تھے، اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے وہ اس کی چھت تھی۔ نہ دیواروں کے بنانے میں ایک پیسہ خرچ ہوا، نہ چھت ڈالنے میں ایک پیسہ خرچ ہوا، نہ مزدوری لگی اور نہ معمار اور مستری کے پیسے لگے۔ مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ اب چھت تھی کھجور کی ٹہنیوں کی، کھجور کے پتوں کی، ہلکی بارش ہوتی تو یہ ٹہنیاں اس بارش کے پانی کو روک لیتی، اور زیادہ تیز بارش ہوتی تو پانی اندر آتا، چھت ٹپکتی تھی۔ بارش تیز ہوتی، چھت ٹپکتی تھی اور پانی اندر آتا تھا، اور پانی مٹی میں مل جاتا تھا اور گارا بن جاتا تھا۔ سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم اسی گیلی مٹی میں، اسی کیچڑ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ صحابہ اسی گیلی مٹی میں، اسی گارے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں رمضان شریف کے مہینے میں آخری عشرے میں ایک دن صبح کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے آپ کی پیشانی مبارک پہ اور آپ کے ناک پر گیلی مٹی، گارے کا اثر دیکھا۔ آپ کی پیشانی پہ گارا لگا ہوا ہے، آپ کے ناک پہ گارا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور مجھے دکھائی گئی کہ میں شب قدر کی صبح کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں 21ویں شب کا واقعہ ہے، میں صبح کو حاضر ہوا، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کی پیشانی مبارک پہ اور آپ کی ناک پہ وہ گارا لگا ہوا تھا۔ دنیا کے ساز و سامان سے آپ کی مسجد خالی تھی، لیکن اعمال سے 24 گھنٹے آباد تھی۔ دن میں بھی اعمال ہوتے تھے اور رات کو بھی اعمال ہوتے تھے، اور اعمال ماشاء اللہ ایسے اعمال ہوتے تھے کہ کوئی پکے سے پکا کافر اگر اس مبارک مسجد میں، مسجد نبوی میں آ جاتا، اگر 3 دن اس مسجد میں رہ جاتا تو پکے سے پکا کافر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک کافر جو اپنی قوم کے سردار تھے، ثمامہ بن اسال، کیا نام تھا ان کا؟ ثمامہ بن اسال، بڑے پکے کافر، سخت اسلام کے دشمن، اسلام کے سخت دشمن، بڑے دشمن۔ کئی صحابہ کو اس کافر نے کفر کی حالت میں کئی صحابہ کو اذیت دے دے کے شہید کیا، اذیتیں دے دے کے شہید کیا کئی صحابہ کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی رہی کہ ثمامہ نے فلاں صحابی کو اس طرح تکلیفیں دے دے کے شہید کیا، فلاں صحابی کو۔ حضور نے اعلان فرما دیا تھا ثمامہ کسی کو بھی ملے، کہیں بھی ملے، اسی گردن اڑا دو۔ میری طرف سے حکم ہے، ثمامہ سے کسی کا سامنا ہو جائے فوراً قتل کر دو۔ اتنے سخت اسلام کے دشمن، نجد کے رہنے والے، اپنی قوم کے سردار۔ ایک دن صحابہ
چونکہ شروع میں خوف کا زمانہ تھا، خطرہ ہوتا تھا کہیں دشمن رات کے وقت آ کر حملہ نہ کر دیں اور مسلمانوں کو، صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہرے کے لیے صحابہ کو مقرر فرمایا کرتے تھے، جو رات کو مدینہ منورہ کے ارد گرد پہرا دیا کرتے، چکر لگائے۔ پہرے دینا بھی سنت ہے، ہاں، مشورے سے پہرا دیں گے یہ بھی سنت ہے۔ ایک رات کو صحابہ پہرا دے رہے تھے تو سامنے سے ان کو ایک آدمی گزرتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ آدمی رات کے وقت یہاں سے کیوں گزر رہا ہے؟ یہ کہیں جاسوس نہ ہو۔ جاسوس عام طور سے گھس جاتے تھے، جاسوسی کرتے تھے، تو صحابہ کو شک پڑا کہ یہ آدمی جو مدینہ منورہ کے پاس سے گزر رہا ہے کہیں جاسوس نہ ہو۔ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور پکڑ کر لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا کہ بھئی اب تو رات کا اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، صبح کو جب تشریف لائیں گے آپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، آپ حکم دیں گے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور آپ چھوڑنے کا حکم دیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے، جیسے سرکار کی طرف سے حکم ہوگا ویسے ہم کر لیں گے۔ صبح کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، دور سے دیکھا ایک آدمی ستون سے بندھا ہوا ہے، ارے یہ کون ہے، کس نے اس کو باندھ دیا؟ قریب پہنچے، ارے بھائی ارے کس نے اس کو پکڑا؟ یہ تو سمامہ ہے، سمامہ۔ صحابہ پہچانتے نہیں تھے، ورنہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا جس کو سمامہ ملے فوراً سی گردن اڑا دے۔ یہ صحابہ جنہوں نے پکڑا پہچانتے نہیں تھے، آئے تو سمامہ ہے، حضور ان کے پاس تشریف لائے، آپ فرمایا ماذا بک یا اسامہ، اے اسامہ کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے؟ اب تو پکڑے جا چکے، گرفتار ہیں، آپ کے ایک اشارے سے گردن ہی کاٹ دی جائے گی ان کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جواب دیا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر وان تريد المال فسل تعطى۔ تین باتیں کی۔ حضور نے پوچھا، جب ان سے پوچھا کیا حال ہے تیرا، جواب میں کیا کہا کہ بس میں تو پکڑا جا چکا ہوں، اگر آپ میرے قتل کا حکم دیں گے قتل کر دو اس کو، آپ کو حق ہے، اس لیے کہ میں خونی آدمی ہوں، میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا، میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے، میں خونی ہوں، خون کا بدلہ خون، میں نے قتل کیا، آپ مجھے قتل کروا سکتے ہیں، آپ کو حق ہے۔ ان تقتل تقتل ذا دم، اگر آپ قتل کروانا چاہیں گے مجھے، آپ کو حق ہے، آپ ایسے آدمی کو قتل کروائیں گے جس نے خون کیے، قتل کیے، ناجائز قتل کیے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، لیکن اگر آپ مجھ پہ احسان فرمائیں گے، آپ مجھ پہ احسان فرمائیں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے۔ آپ نے مجھ پہ احسان فرمایا، مجھے چھوڑ دیا تو مجھے شکر گزار پائیں گے، میں ناشکرا نہیں ہوں گا۔ اگر آپ کو مال چاہیے، مجھے چھوڑنے کے لیے مال چاہیے، مانگیے، کتنا مال چاہیے آپ کو مل جائے گا، دیا جائے گا مال۔ حضور خاموش آگے بڑھ گئے اور یہ حکم دیا کہ جو میری اونٹنیاں ہیں ان اونٹنیوں کا دودھ لا کر، دودھ دو کر سمامہ کو پلایا کر۔ اتنا پکا دشمن، اتنا بڑا قاتل، لیکن حضور کے اخلاق، جب حضور کی گرفتاری میں آ گیا تو حضور اس پہ احسان فرما رہے، یہ نہیں کہ بھائی اس کو دودھ پلا دیا کرو، اس کو نہیں، میری اونٹنیوں کا دودھ صبح شام لا کے پلایا کرو۔ بڑے اونچے اخلاق والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے اونچے اخلاق۔ ایک دن گزر گیا، اب یہ بندے ہوئے ستون کے ساتھ اور مسجد نبوی کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ دن میں کیا اعمال کر رہے ہیں، صحابہ رات کو کیا اعمال کر رہے ہیں۔ یہ مسجد تو اعمال سے آباد ہے، دن میں بھی عمل ہو رہے ہیں، رات کو بھی عمل ہو رہے ہیں۔ دیکھتے رہے، سنتے رہے، دیکھتے رہے۔ دوسرے دن صبح کو
حضور تشریف لائے، سمامہ کے پاس ٹھہرے، ماذا بک یا سمامہ، تمہارا کیا حال ہے سمامہ؟ وہی جواب، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر وان تريد المال فسل تعطى. تین باتیں، وہی تین باتیں. اگر آپ مجھے قتل کریں گے آپ کو حق ہے، میں خون والا آدمی، خون کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا ہے. اگر آپ مجھ پہ احسان فرمائیں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے. اگر تمہیں مال چاہیے مانگو، کتنا مال چاہیے مل جائے گا. حضور خاموش ہو کے آگے چلے گئے. تیسرے دن پھر تشریف لائے. اب الفاظ تو تینوں دن کے ایک تھے، الفاظ میں فرق نہیں آیا. سمامہ بن اسال کے الفاظ تو تینوں دن کے ایک ہی تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے ممکن ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لہجے سے، ان کے بولنے کے انداز سے آپ کو یہ بات پتہ چل رہی ہو کہ سمامہ اب آہستہ آہستہ نرم پڑ رہا ہے، اب اس دشمنی سی کم ہو رہی ہے. یا پھر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہو کہ سمامہ اب اسلام کی طرف راغب ہو گیا، اسلام کی رغبت ہو گئی ان کے دل میں. تیسرے دن بھی حضور نے وہی سوال کیا، سمامہ نے وہی جواب دیا. اب حضور نے ارشاد فرمایا سمامہ کو کھول دو، اس کو آزاد کر دو. پکا دشمن، صحابہ کا قاتل، ایک منٹ زندہ رکھنے کی گنجائش نہیں تھی، اور جس کے بارے میں خود حضور نے حکم دیا تھا جس کو سمامہ ملے اس کو قتل کر دو. تیسرے دن کا حکم مل رہا ہے صحابہ کو، سمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو. صحابہ تو ماننے والے، حضور کا اشارہ دیکھنے والے، اشارے پہ چلنے والے، وہ چوں نہیں کر سکتے تھے. فوراً سمامہ کو کھول دیا، آزاد کر دیا. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ اس کو آزاد کیوں کر رہے ہیں، یہ تو بڑا دشمن ہے، پکا دشمن ہے. نہیں، جب حضور کا حکم آ گیا اب چونچرا کرنے کی اجازت نہیں، چونچرا کرنے کا موقع نہیں ہے. کھول دیا. سمامہ جب ان کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، مسجد نبوی سے نکلے اور سیدھے مسجد نبوی قریب ایک باغ تھا جس میں کنواں تھا، اس باغ میں تشریف لے گئے اور جا کر کنویں کے پانی سے غسل کیا، اپنی گندگی دور کی. پانی سے غسل کیا، کپڑے بدلے اور سیدھے واپس مسجد نبوی کے اندر آئے. پہلے تو پکڑ کر گرفتار کر کے لائے گئے تھے، اب غسل کر کے پاک کپڑے پہن کر اپنی مرضی سے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں. اب مسجد نبوی پہنچ کر حضور کے سامنے پہنچ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. پہلے سمامہ تھے پکے کافر، اب بن گئے حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ، صحابی ہو گئے، کلمہ پڑھتے ہی صحابی ہو گئے. اتنے پکے اسلام کے دشمن، اتنے بڑے قاتل، اور اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے. اب حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھے، ادب سے بیٹھے ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، اللہ نے میرے دل میں ایمان اتار دیا. اب میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان لانے سے پہلے دنیا کے انسانوں میں سب سے برا چہرہ، دنیا کے انسانوں کے چہروں میں سب سے برا چہرہ مجھے آپ کا لگتا تھا، سب سے زیادہ برا چہرہ. اور اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اب دنیا کے انسانوں کے چہروں میں سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہو گیا. جو چہرہ سب سے زیادہ برا لگتا تھا اب سب سے زیادہ محبوب چہرہ بن گیا. اور آپ کا شہر مدینہ منورہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہاں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، قبولیت کے ساتھ اللہ بار بار لے جائے. جو نہیں گئے اللہ ان کو اب لے جائے، اور جو پہلے بھی جا چکے اللہ پھر لے جائے. مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی. آمین کہیے آمین. پہلے جو ہے مجھے دنیا کے شہروں میں آپ کا شہر سب سے زیادہ برا شہر لگتا تھا، سب سے زیادہ برا لگتا تھا. اور اب ایمان لانے کے بعد دنیا کے شہروں میں سب سے محبوب شہر آپ کا ہے. کیا کیسی کایا پلٹ جاتی تھی، کیسی کایا پلٹ جاتی تھی. کلمہ پڑھا پہنچ گئے ایمان کی چوٹیوں پر، کلمہ پڑھا اب پہنچ گئے محبت کی چوٹیوں پر. حضور سے محبت،
ان کے شہر سے محبت. حضور سن رہے ہیں ان کی بات، خوش ہو رہے. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو اے محمد کہتے تھے، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں تو اپنے علاقے سے نکلا تھا عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے آدمی نے مجھے پکڑ لیا. میں کہ جاؤ تو عمرہ کرنے نکلے تھے، جاؤ عمرہ کرو، لیکن دیکھنا اب جاہلیت کے طریقے پہ نہیں کرنا. عمرہ ضرور کرو مگر جاہلیت کے طریقے پہ نہیں، بلکہ اسلام کے طریقے پہ عمرہ کرنا. کہا بہت اچھا. تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ پہنچے، جا کے بیت اللہ میں پہنچے، حرم شریف کے اندر داخل ہوئے اور عمرے کا طواف شروع کیا. اب طواف کر رہے ہیں اسلامی طریقے پر، طواف کر رہے ہیں اسلامی طریقے پر. کافر پہچانتے تھے ان کو، اچھی طرح جانتے تھے، چونکہ ان کے علاقے سے مکہ مکرمہ والوں کے لیے سارا غلہ وہاں سے آتا تھا، ان کے شہر سے آتا تھا. سارے مکہ مکرمہ والوں کو پہچانتے تھے. اب جب یہ طواف کر رہے ہیں جاہلیت کے طریقے پہ نہیں بلکہ اسلامی طریقے طواف کر رہے ہیں، تو کافر کیا کہنے لگے؟ سبا سمامہ، سبا سمامہ، ارے سمامہ تو بے دین ہو گیا، سمامہ تو بے دین ہو گیا. آیا کہ نہیں میں بے دین نہیں ہوں، میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، میں بے دین نہیں ہوا. اب بڑے اطمینان سے طواف کیا، سعی کی، عمرہ پورا کیا. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اعلان کیا کہ آپ مکہ مکرمہ والوں کے لیے جو غلہ آتا تھا آپ لوگوں کے لیے میرے شہر سے آتا تھا، اب میں واپس جا کے سارا غلہ بند کرا دوں گا، ایک دانہ وہاں سے تمہارے شہر میں نہیں آئے گا. بھوکے مرتے ہو تو مر جاؤ. ہاں اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تو غلہ کھولوں گا، ورنہ جب تک اللہ کے نبی حکم نہیں دیں گے تمہارے لیے غلہ بند. ڈر گئے سارے مکہ مکرمہ والے، ڈر گئے کہ ہمارے ہم تو کھانے پینے کا سامان سارا وہیں سے آتا تھا. اب جب یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، یہ حکم دے دیں گے، ایک دانہ کوئی نہیں بھیجے گا وہاں سے. اور چنانچہ انہوں نے واپس جا کر پہلا کام یہی کیا، جا کے مکہ مکرمہ والوں کے لیے غلہ بند کر دیا. اب وہ غلہ کتنا ان کے پاس ہوگا؟ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہونے لگا، فاقے آنے لگے. اب 2 آدمی بھیجے مدینہ منورہ. اب دیکھو نا، وہی اللہ کے دشمن جو اللہ کے رسول کو اور ان کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، نعوذ باللہ شہید کرنے کے درپے رہتے تھے. اب وہ 2 آدمی بھیج رہے ہیں اور جا کے حضور کی خدمت میں اللہ کا واسطہ دو اور رشتہ داری کا واسطہ دو کہ سمامہ سے کہہ دیں ہمارا غلہ کھول دے. 2 آدمی آئے مکہ مکرمہ والوں کی طرف سے حضور کی خدمت میں اور کہا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ، آپ کو رشتہ داری کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ، سمامہ سے کہیں کہ ہمارا غلہ کھول دیں. حضور تو بڑے شفیق، بڑے حلیم، بہت نرم، بہت شفیق. وہ کہاں دیکھ سکتے تھے کہ مکہ مکرمہ والے جو بھوکے مرے انسان. حضور نے فوراً پیغام بھیج دیا. پہلے تو مسکرائے کہ دیکھو جو ہماری جان کے درپے تھے آج ہم سے جو ہے درخواست کر رہے ہیں اپنے غلے کے لیے. آگے بھیج دیا سمامہ کے پاس، اے سمامہ مکہ مکرمہ والوں کے لیے غلہ کھول دو. ہر سمامہ نے جب حضور کا حکم سنا تو غلہ بھیجنے کی اجازت دے دی، اپنی قوم کے لوگوں کو غلہ بھیجنے کی اجازت دے دی. تو میں نے اس بات پہ واقعہ سنایا کہ دیکھیے پکا کافر مسجد کے ماحول میں 3 دن رہے، رسیوں سے بندے مسجد میں رہے، سزا مل رہی ہے، کھڑے ہوئے دن رات کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ماحول ایسا تھا، اعمال کا ماحول، دین کا ماحول، حضور کی سنتوں کا ماحول، کہ وہ کافر بھی اس کا دل پسیج گیا اور وہ کفر چھوڑ کر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا. آج ہماری مسجدوں کا ماحول ایسا کہاں ہے؟ بہت کرتے ہیں ہم لوگ، ہفتے میں 2 گشت کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت تیر مار لیا، بہت ہم نے عمل کر لیا.
روزانہ جوڑنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہماری مسجدوں میں روزانہ جوڑنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. 20 25 بعض مسجدوں میں اس سے بھی زیادہ 3 چلوں والے لگائے ہوئے لوگ مسجد کے آس پاس رہتے ہیں، لیکن روزانہ مسجد وقت دینے والے بہت تھوڑے سے، 2 4 5، عام طور سے 10 سے کم. میرے بھائیوں، کوئی دکان نہیں چلتی جب تک کہ روزانہ نہ کھولی جائے. کوئی کارخانہ نہیں چلتا جب تک کہ روزانہ اس میں کام نہ ہو. کام وہی چلتا ہے جو روزانہ ہو. جب مسجد میں ہمارا ہر ساتھی ہر ساتھی روزانہ مسجد میں کم سے کم 2.5 گھنٹے ضرور دے، اور بڑھا دے، اور مبارک، جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. تو کم سے کم 2.5 گھنٹے تو ہمارا ہر ساتھی دے. کیوں بھائی؟ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے نیت کرتے ہیں کہ روزانہ اپنی مسجدوں میں وقت دیں گے انشاءاللہ. اس میں ناغہ نہیں کریں گے، اس میں سستی نہیں کریں گے. اپنے جو دکان کے کاروبار کے اپنے ضرورتوں کے جو کام ہیں وہ آگے پیچھے کریں گے. جو مسجد کا وقت ہے وہ مسجد کے لیے، مسجد کے لیے، اور مسجد میں گزاریں گے. گشتیں کریں گے، اپنے محلے کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، ان کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں گے، اور ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دیں گے. اعمال کرنے کے لیے ان کو تیار کریں گے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایسے اعمال دیے ہیں، ایسا دین مرحمت فرمایا ہے کہ جس پہ چلنے میں خیر ہی خیر. جس دین پر عمل کرنے میں اللہ کی طرف سے عزت ہی عزت، دنیا کی بھی عزت، آخرت کی بھی عزت. جس دین پہ عمل کرنے میں اور جس دین پر چلنے میں دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. ایک صحابی ایک جنگ میں کافر نے نیزہ مارا جو ان کے سینے میں لگا اور کمر کی طرف سے پار ہو گیا. نیزہ لگا سینے میں اور کمر کی طرف سے پار ہو گیا. اب وہ شہید ہوتے ہوتے گر رہے زمین پر، اور منہ سے کیا ارشاد مارے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہوں گا. مارنے والا جو کافر تھا وہ کہنے لگا، بعد مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے اس وقت سوچ میں پڑ گیا کہ جب 2 آدمیوں کا مقابلہ ہو رہا ہو، ایک غالب آ جائے اور وہ دوسرے کو قتل کر دے، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا، میں نے فتح حاصل کر لی. جس نے قتل کر دیا وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو شہید ہو رہے ہیں، جن پر وہ کافر غالب آ گیا، وہ فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. اور دیکھیے، مرتے مرتے آدمی سچی بات کہہ جاتا ہے. فرعون مرتے مرتے سچی بات کہہ گیا، کہتا ہے میں ایمان لایا. مرتے مرتے جب ڈوب رہا تھا پانی میں، کیا کہتا ہے؟ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں تو بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے میں اس پر ایمان لے آیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. حضرت السلام نے منہ میں ریت ٹھونس دی، اب ایمان لاتا ہے، کیونکہ مرنے کے وقت کا ایمان معتبر نہیں. غرغرے کا جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اس وقت کا ایمان اور اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں. مرتے مرتے آدمی سچی بات کہہ جاتا ہے. یہ صحابی شہید ہوتے ہوتے کیا فرما گئے؟ فزت ورب الکعبہ. وہ کافر بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں سوچتا رہا کامیاب تو میں ہوا ہوں کہ میں نے ان کو مار دیا، میں ان پہ غالب آ گیا. اور کہہ یہ رہے، قسم کھا کے کہہ رہے، کعبہ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے. کہنے لگے اب میں جو ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اب مجھے پتہ چلا وہ کامیابی جنت تھی، وہ کامیابی جنت تھی، وہ کامیابی جنت تھی. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جنت کے مناظر کھول دیے. وہ گرتے گرتے شہید ہوتے ہوتے اپنی زبان سے اقرار کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے سبق دے دیا کہ دیکھو اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اگر شہید بھی ہو جاؤ گے تو کامیاب. اور دنیا میں لگ لگ کر بہت مال اکٹھا کر کے دنیا سے جاؤ گے تو ناکام جاؤ.
اللہ کے حکموں کو پورا نہ کیا، اس مال میں اللہ کا حکم پورا نہ کیا تو دنیا سے ناکام جاؤ، حسرت اور افسوس کرو گے وہاں جا کر جب عذاب کی شکلیں سامنے آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ اب یہ سب کچھ دیکھے گا، جنت بھی سامنے آ گئی، دوزخ بھی سامنے آ گئی۔ اب یہ آدمی اللہ سے تمنا کرے گا، اللہ کے سامنے تمنا کرے گا، اے اللہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا، اب مجھے دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیجیے، میں نیک عمل کر کے آؤں گا، اپنی زندگی بنا کے آؤں گا، اچھے عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے جواب آئے گا، کلا، ہرگز نہیں، یہ تو میری طرف سے طے ہے، جو دنیا سے نکل کر ایک دفعہ آ گیا دوبارہ دنیا میں اب نہیں جائے۔ میرے بھائیوں، یہ تھوڑی سی زندگی ختم ہونے والی، نہ معلوم کب ختم ہو جائے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ تو فرمایا یہ تو کھیل کود ہے، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل کود ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لی، بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، بڑی بڑی قیمتی قیمتی کاریں خرید لی اور قیمتی قیمتی لباس پہن لیے، سب کھیل کود ہے۔ جیسے بچے ریت میں گھروندہ بناتے ہیں گھر، اور جناب ایک کہتا ہے کہ میں کھانا پکا رہا ہوں، تم لوگ کھیل لو، تم بچوں کھیل لو۔ کوئی بچی ہوتی ہے کہتی ہے میں کھانا پکا رہی ہوں، آپ لوگ کھیل لو، بعد میں آ کے کھانا کھا لینا۔ پھر آواز دیتی ہے آؤ کھانا پک گیا، کھانا کھا لو، لو میں چاول نکال رہی ہوں، لو میں سالن نکال رہی، یہ روٹی لو، کچھ بھی نہیں ہے، کھیل کود۔ اور جو آتے ہیں کھانا وہ کھیل کود کرنے والے، وہ آتے ہیں منہ چلاتے ہیں جیسے کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اور جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو جو گھروندہ بنایا تھا ریت کا، اسے پاؤں مار کے توڑ دیتے، گھر میں جاتے اپنی ماں سے کھانا مانگتے ہیں، ارے تم باہر کھا کے تو آئے ہو بھی، وہ تو ہم کھیل رہے تھے، وہ تو ہم کھیل رہے تھے، ماں سے کھانا مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب، جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی تو ایک کھیل کود ہی ہے۔ یہ بڑی بلڈنگ بنا لی، کھیل کود ہے، بڑی قیمتی کار خرید لی، کھیل کود ہے۔ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ایک اللہ کی ذات باقی، ایک اللہ کی ذات باقی ہے اور سب کو فنا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی اللہ رب العزت پوچھیں گے، جب سارے انسان ختم ہو گئے، سارے جانور ختم ہو گئے، مر گئے، ہلاک ہو گئے، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے ختم ہو گیا، سمندروں کو آگ لگا دی گئی، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑا، سارے انسان، ساری مخلوق ختم، فرشتے ختم، اللہ رب العزت پوچھیں گے کون باقی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات باقی ہے اور ہم چار فرشتے، فرمایا تم تینوں ہی مر جاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بچ جائیں گے، باقی تینوں فرشتے میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ اے اللہ آپ کی ذات عالی اور میں، اور تم بھی مر جاؤ۔ اب نہ انسان، نہ جانور، نہ فرشتے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کا ہے یہ سارا ملک؟ یہ سارا ملک کس کا ہے؟ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، سب مر گئے، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، آج کے دن یہ ملک اور یہ سارا بادشاہت ایک اللہ کی ہے جو اکیلے ہیں اور سب پہ غالب ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ سب چیز ختم ہونے والی ہے۔ یہ کیا بلڈنگیں، اونچی اونچی بلڈنگیں اور یہ بڑے بڑے قیمتی گھر، بڑے قیمتی قیمتی بنگلے، قیمتی قیمتی کاریں، اور یہ سب چیزیں جو ایک دن ختم ہو جائیں گی، ایک اللہ کی ذات باقی ہے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، آخرت کی تیاری کرنی ہے، پورے دین پر چلنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور یہ دعوت والی محنت یہ ہم سب کے ذمہ ہے۔
اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، مقصد بنا کے چلنا ہے۔ مقصد اسے کہتے ہیں کہ آدمی مقصد کو قربان نہیں ہونے دیتا اور مقصد پہ ہر چیز قربان کر دیتا، مقصد پر ہر چیز قربان کر دیتا ہے، مقصد کو محفوظ رکھتا ہے، مقصد کی حفاظت کرتا ہے۔ دکاندار اپنی دکان کو مقصد بناتا ہے، دکان کی ہر وقت حفاظت کرتا ہے، دکان پر جاتا ہے، دکان کے کام کے وقت میں اور کوئی کام نہیں کرتا۔ بچہ بھی بیمار ہو جائے، بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں، بچے کو بخار چڑھ گیا، بہت تیز بخار چڑھ گیا، گھبرا جاتا ہے، لیکن چونکہ دکان کا مقصد بنایا ہوا ہے، دکان جانے کو پیچھے نہیں کرتا۔ بیٹے سے بہت محبت ہے، اکلوتا بیٹا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کی محبت کو بھی صرف قربان کر رہا ہے۔ مقصد کیا؟ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اس دعوت تبلیغ کو، اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، یہ سب سے اونچا دعوت والا کام، سب سے اونچا، اور باقی سارے کام اس سے نیچے۔ کبھی وقت آ گیا ایک طرف دعوت والا کام، ایک طرف دنیا کا کام، دنیا کے کام کو چھوڑ دیں گے، اسے پیچھے کر دیں گے، اور دعوت والے کام کو کرنے والے۔ گشت کا وقت آ گیا، اللہ کے راستے نکلنے کا وقت آ گیا، شب جمعہ کا وقت آ گیا، جماعت آ گئی، اس کی نصرت کا تقاضا آ گیا، جو اس کام کا تقاضا ہوگا اس کو پورا کریں گے، اس پر چلیں گے، اور باقی تقاضوں کو پیچھے کریں گے، باقی تقاضوں کو پیچھے کریں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے، ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے، اور یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اپنا اصل کام بنا لیں۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون بھائی تیار ہے؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، یہ دعوت تبلیغ حضور کی محنت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، مشقت والا حال ہو، تکلیف والا حال ہو، جی، اور ہر جگہ کرنا ہے، گھر میں ہو، سفر میں ہو، دوسرے شہر میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، جہاں بھی ہو، دعوت والا کام ہمارا کام، ہر وقت کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، بیمار ہو تو بھی کرنا ہے، تندرست ہو تو بھی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ہر جگہ، اپنے گھر میں ہے، سفر میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں، جہاں بھی ہیں، ہم داعی ہیں، ہم داعی ہیں، ہم مبلغ ہیں، حضور کے کام والے ہیں۔ ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بیان فرمایا کرتے تھے، اکثر اپنے بیانوں میں بار بار اس جملے کو دہرایا کرتے تھے، میرے بھائیوں، اس کام کو اپنا کام بنا لو، اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ یہ بار بار ارشاد فرماتے۔ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم سب میں سے بہت سے لوگوں نے کئی دفعہ ان کے بیان سنے، کیوں بھائی سنے نا آپ لوگوں نے، کئی دفعہ سنے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں، اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ تو ہمارے بڑے ہم سے یہ چاہ رہے ہیں، ہم سے یہ تقاضا فرما رہے ہیں کہ دعوت تبلیغ کی اس مبارک محنت کو اپنا اصل کام بنا لو۔ باقی چیزیں، باقی دنیا کے تقاضے، دنیا کی چیزیں وہ بعد میں، وہ نمبر 2، نمبر 1 حضور والا کام۔ اور اس مبارک محنت کو ساری زندگی موت تک کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے بھائی؟ موت تک۔ تیار ہے اس کے لیے آپ سب انشاءاللہ؟ ہاں، دیکھیے، عزم کر لیجئے، اللہ توفیق دیں گے۔ عزم کیجئے اور اللہ سے رو کے مانگیے، اللہ پاک توفیق دیں۔ اللہ کی توفیق ملنے کے بعد پھر آدمی چلتا ہے، خود نیت کرے، ارادہ کرے، پکا عزم، پکا ارادہ کرے، عزم کرے، اور پھر اللہ سے مانگے۔ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ساری زندگی کرنا ہے، اور اپنے ملک میں بھی کرنا ہے، اور اپنے ملک سے نکل کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر اس مبارک محنت کو زندہ کرنا ہے۔ دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے اپنی جیب پر نگاہ نہ کریں، غیب پر نگاہ رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں تو نہیں جا سکتا، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو مال نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں،
نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب اللہ کے کام کرنے والے بنیں گے اللہ ہمارے کام بنائیں گے. جب اللہ کا کام ہم کریں گے، اللہ والی محنت کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے کام بنائیں گے، ہماری ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا فرمائیں گے. تو باہر کے ملکوں میں، دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ سب تیار ہیں ماشاءاللہ. پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. لأن تكون کلمۃ اللہ العلیٰ وکلمۃ الکفر ہی السفلی. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ نیچا ہو جائے. ہر موقع پہ، ہر حال میں ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو زندہ کرنا ہے. اب اس کے لیے تو آپ نے عزم فرما لیا ساری زندگی کرنے کا اور پوری دنیا میں جانے کا. اب درخواست یہ ہے، آج بھی جماعتیں نکل رہی ہیں الحمدللہ، ہر روز جماعتیں نکلتی ہیں. تو اب جماعتیں نکل رہی ہیں، جماعتوں سے درخواست ہے اللہ کے راستے میں جماعتوں میں آپ جا رہے ہیں تو وقت کی حفاظت کریں، ایک منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور خاص طور سے یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ، یہ تو بہت بابرکت مہینہ ہے اور بہت اللہ سے اللہ کی رحمتوں کا عشرہ گزر رہا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ عتق من النار، دوزخ سے آزادی کا. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی. اب یہ پہلا عشرہ گزر رہا ہے، خوب محنت کریں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کے مانگیں، اے اللہ اس عشرے والی رحمت کی برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے پوری امت کو مالا مال کر. کسی مسلمان کو بھی اے اللہ محروم نہ فرما، کسی مسلمان کو بھی اے اللہ محروم نہ فرما. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اپنے وقت کی حفاظت کریں اور زیادہ وقت دعوت میں لگ رہا ہوں، ہم دعوت دے رہے ہیں، ایک ایک مسلمان کو تیار کر رہے ہیں، ایک ایک مسلمان گھر پہ جا رہے ہوں، گھر گھر در در پہ جا کر اور فرد فرد پہ محنت کریں، گھر گھر در در پہ جا کر ایک ایک فرد پہ محنت کریں. سب کو اللہ کے راستے میں نکالیں اور سب کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں، اور سب کو حضور کے کام کرنے والا بنائیں. ہر مسلمان حضور کے کام کرنے والا ہو، کوئی بھی اس سے دور نہ رہے، کوئی مسلمان بھی اس سے دور نہ رہے. ہر مسجد سے نقد جماعت نکال، چلے کی باہر ملکوں کے لیے ایک سال کی اور 7 مہینوں کی، ایک سال کی اور 7 مہینوں کے لیے جماعت تیار کریں. سیروزے کی جماعت تو محلے والے علاقے والے خود نکال لیتے ہیں، چلو وہ بھی نکل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری محنت، ہماری کوشش تو ہو لمبے اوقات کی جماعتیں تیار ہو جائیں، اور ہو جائیں گی. آپ کی محنت، اور خاص کر اس مہینے میں تو تھوڑی محنت پہ بہت ملتا ہے. نفل پڑھنے پہ فرض کا ثواب، اللہ اکبر. دوسری جگہ فرمایا ساری زندگی نفل پڑھتے رہے ایک فرض کی ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ساری زندگی. اور یہاں پر رمضان شریف کی بابرکت مہینے میں نفل پڑھے گا فرضوں کے برابر، اور فرض کتنے فرضوں کے برابر؟ 70 فرضوں کے برابر. یہ مبارک مہینہ، اس میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں مددیں بڑھائی جاتی ہیں، اللہ کی مددیں بھی بہت زیادہ اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی خوب نازل ہوتی ہیں. اور اس عشرے رحمت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی دعا کریں، رحمتیں مانگیں. اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما ہمارے خاندان پر اور پوری امت پر، اپنی رحمتوں کو نازل فرما. دعوت خوب تھی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ سے ہونے کو، اللہ کے ہر غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر خوش نہ ہونے کو خوب بیان کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ہاں، ہر مسجد سے نقد جماعتیں نکالیں اور ہر مسجد میں 5 اعمال کی جماعت بنا، 5 اعمال کی جماعت بنا. ہر مسجد میں 5 اعمال ہو رہے ہوں، مسجد والے نمازی محنت کر رہے ہوں،
اور اسی طرح دعوت دینے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کا بھی اہتمام فرمائیں، اجتماعی تعلیم کا پورا اہتمام کریں، جو تعلیم کا وقت ہے اس سے پہلے تیار ہو کے پہنچ جائیں، اور انفرادی وقت میں اپنا انفرادی تعلیم و تعلم، 6 نمبر کے فضائل کی حدیثیں، 6 نمبر کے فضائل کی حدیثیں اور 6 نمبر سے متعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، آپ کے صحابہ کے واقعات، اس کو خوب بیان کریں، دن میں خوب محنت کریں، نقل اللہ کے راستے جماعتیں کی جماعتیں نکالنے کے لیے ہر مسجد سے ایک جماعت ضرور نکالیں، 2 نکالیں، 3 نکالیں۔ آج کل رمضان کے مہینے میں تو بڑا موقع ہے، اور رمضان کے مہینے کو دعوت والی اس مبارک مہینے کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہوگا جو فضائل رمضان شریف میں پہلی حدیث ہے، جس میں یہ فرمایا 4 چیزوں کا اس میں اہتمام کرو، 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مانگنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ 2 چیزیں جو اللہ کو راضی کرنے والی، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ طیبہ کی اور استغفار کریں، اللہ سے توبہ، اللہ کے سامنے توبہ کریں، معافی مانگیں، یا اللہ جتنے مجھ سے گناہ ہوئے بڑے چھوٹے سب کو ہی معاف فرما دیجیے۔ اور تیسری چیز کیا جی؟ ہاں، تیسری چیز ہے جنت کا سوال کرنا اور دوزخ سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے کہ اللہ دوزخ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، اور جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما دے۔ ان 4 چیزوں کی کثرت کریں اور خوب گشتیں کریں۔ دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں نکلے، صحابہ اللہ کے راستے میں رمضان کے مہینے میں نکلے، اور اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی فتح غزوہ بدر وہ کون سے مہینے میں ہوا بھائی؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور مکہ مکرمہ جو فتح ہوا، مکہ مکرمہ جو اسلام کی اور آخری بڑی فتح، مکہ مکرمہ کا فتح ہونا وہ کون سے مہینے میں ہوا بھائی؟ رمضان میں۔ رمضان کی خوب قدر کریں، خوب قدر کریں، خوب محنت کریں، اور خوب رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ ہر مسجد سے لغت جماعتیں نکالیں، 1 جماعت، 2 جماعتیں، اللہ توفیق دے 1 سے زیادہ جماعتیں نکالیں، اور اپنے انفرادی اعمال کا بھی پورا اہتمام فرمائیں، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، 4 وقت کے نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، اور ساری دنیا کی نیت کر کے دعوت دیں، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعوت دیں، اور رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بلبلا کر اللہ سے مانگیں۔ نہ معلوم کس کا گڑ گڑانا اور کس کا اللہ کے سامنے بلبلانا اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ اسی طرح کریں گے نا انشاءاللہ۔ جس مسجد میں آپ ٹھہریں اس کے آس پاس جتنی آبادی ہے اس پہ خوب محنت کریں، ایک کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو اس بستی میں رہتا ہو اور اللہ کے راستے میں نہ نکلے، تبلیغ میں نہ لگے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ محنت فرمائیں گے انشاءاللہ، ہر مسجد سے کئی جماعتیں نکالیں گے۔ دیکھیے امت کی خیر اور بھلائی وہ اللہ کے راستے مارے پھرنے میں ہے، در کی ٹھوکریں کھانے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے در کی ٹھوکریں کھائیں، مشقتیں برداشت کریں، اور اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ساری امت کی ہدایت کی بھیک مانگتے رہیں۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دعا کر لیا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس أجمعين. اللهم اهد الناس أجمعين. اللهم اهد الناس أجمعين. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف. اے اللہ پوری مغفرت فرما. بقیہ زندگی اپنے علاوہ اعمال میں لگانے کی اور ناراضگی اور اعمال سے بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو دنیا میں بسنے والے سارے مسلمانوں کو اے اللہ قبول فرما لے. اپنے دین کی خدمت دے لے. اپنے دین کا کام لے لے. اے اللہ ہدایت نصیب فرما. ایک مسلمانوں کے بچے کو ہدایت نصیب فرما اور مسلمانوں کے بچے کی حفاظت کرنا. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جزیروں میں، ہموار زمینوں میں، اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کے لیے دین کی محنت کرنا آسان فرما. اور اے اللہ ان سب کو اپنے راستے میں قبول فرما. اے اللہ سب کو ہی قبول فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. ہم بہت کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، بہت ہم نے گناہ کر لیے، بہت نافرمانیاں کر لیں. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. اور اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجیے. ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے. ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. پوری امت کو قبول فرما لیجیے. ہماری اولاد کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو، اور اے اللہ پوری امت کو اس دعوت والی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے. کسی ایک مسلمان کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی ایک مسلمان کو محروم نہ فرما. اپنے کرم سے ایک مسلمان کو قبول فرما. اور مسلمانوں کے بچے کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے بچے کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اور اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی، ان کی جان مال عزت آبرو کی، غرضے کے مسلمانوں کی ہر چیز کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما. اپنے کرم سے حفاظت فرما. اے حفیظ حفاظت فرما. آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا. اے حفیظ حفاظت فرما. اے کریم امت کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. اے رحیم امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. امت کی لڑائیوں کو، ان کی دشمنیوں کو، آپس کے اختلافات کو ختم فرما.
اے اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے، کلمہ حق پر پوری امت کو مشترک فرما دیجئے۔ اے اللہ آج امت مصیبتوں میں گر چکی، پریشانیوں کو گھیر لیا، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر، جن کی نحوست سے امت یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر امت کی حفاظت فرما اور امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ امت کو کامل ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما، وہ بھی آپ کے بندے ہیں اور وہ بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما اور دوزخ کی آگ سے ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، اپنے کرم سے ہماری دنیا آخرت کی تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت کے ایک مسلمان کو اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں شامل فرما، اس دعوت والی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ یہ جماعتیں آپ کے راستے میں نکل رہی ہیں، ان کے نکلنے کو قبول فرما۔ ان سے پہلے جتنی جماعتیں نکل چکی ہیں ملک کے اندر، ملک سے باہر، اور ہمارے ملک کی جماعتیں، دوسرے ملکوں کی جماعتیں، اے اللہ ان سب کے نکلنے کو قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، اپنی ادا پسند کے مطابق محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی ایک منٹ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کو اس مبارک مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی دنوں کو اور اس کی راتوں کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک مسلمان کو اس کے لیے قبول فرما، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو، پوری امت کو اس مبارک مہینے میں اپنے راستے پھرنے والا بنا، صحابہ کی طرح اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس مبارک مہینے میں پوری امت کو اپنے راستے پھرنے والا بنا۔ اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، امت کے بچے کو ہدایت نصیب فرما اور امت کے بچے کو ہدایت والی اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ہم کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں سے ہمارے جو یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان سب میں سے یا ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے عزیز و اقارب میں سے، اے اللہ ہمارے بزرگ اور پوری امت میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ جس بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو مانگو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین برحمۃ اللہ۔ جو جماعتیں کل بنی تھی بھائی تشریف یہی بیٹھے تو بیٹھے بھائی تشریف رکھیے بھائی، پہلے یہ اعلانات سن لیں، جب یہ جانے کی اجازت دیں پھر مجلس سے اٹھنے کی دو دعائیں پڑھ کے اٹھیں، ابھی اٹھے نہیں، تشریف رکھیے جزاک اللہ خیر۔ جو جماعتیں کل بن گئی تھی آج بھی روانہ ہوں گی انشاءاللہ، بھی دعا ہوگی ان کے لیے، ان کے پرچے تیار ہیں، جماعتوں کے لیے پرچے تیار ہیں، ذمہ دار بھائی نیچے ستون نمبر 1 پہ جا کر